حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، آمين رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم سے آج ہم چوتھی تاخرات میں داخل ہیں، تو اس رات کی مناسبت سے کیوں نہ اس دعا سے آج کے اس بات کا آغاز کیا جائے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عزیزان محترم، سننا اور سنانا، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ماننے والے سننے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان والوں کی پہچان بھی یہ بتائی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ سمعنا واطعنا، وہ سنتے ہیں اور اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا احسان، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مجھے اور آپ کو یہ زرین موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم چوتھی تاخرات میں اللہ اور اس کے رسول کے دل فریب جو ہے نا فرامین کو سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج جس عنوان پر مجھے بولنے کے لیے کہا گیا ہے، جس طریقے سے آپ نے سنا کہ دو اسلام، ایک آسمانی ایک خاندانی، اب سوال یہ ہے کہ عنوان لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک کربناک عنوان ہے یہ، اور خطرناک عنوان ہے یہ، اور پھر بہت سارے نکات، بہت ساری باتیں اس میں میری اپنی شخصیت کے تعلق سے ہونے والی ہیں، میری اپنی ذات کے تعلق سے ہونے والی ہیں، بہت ساری باتیں جو معاشرے میں غلطیاں ہیں اس کو درست کرنے کے بارے میں ہونے والی ہیں، بہت ساری باتیں عورتوں کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو صحیح کرنے کے بارے میں ہونے والی ہیں، بہت ساری باتیں اس کے اندر نوجوانوں کے تعلق سے ہونے والی ہیں، بہت ساری باتیں اس کے اندر امت محمدیہ کے لیے ہونے والی ہیں۔ تو ایک کربناک عنوان ہے، لیکن اس عنوان کو بتانے سے پہلے میں اس مجلس کی اہمیت کے بارے میں بات کر لوں تو بہتر رہے گا، تاکہ فون آنے پر کوئی بھائی اپنے کان کو فون لگا
جا کر اس عجیب مجلس کو چھوڑ کے جانے کی ہمت نہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہوتے رہتی ہے، کسی کا فون آ جاتا، آپ ساری مجلس کے اندر سے کان کو فون لگا کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو ہے نا پس پوچھ چھوڑ دے کے آپ وہ اس بات کی طرف جا رہے ہیں جو بات کی طرف آپ کو جانا نہیں چاہیے۔ اس مجلس کی برکت، اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے، اس کے بعد پھر ہم آج کے عنوان کی طرف آئیں تو بڑا بہتر رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس مجلس کی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، اگر خواتین باتوں میں ہیں تو اس حدیث کی طرف آ جانا چاہیے، نوجوان اگر باتوں میں ہیں تو اس حدیث کی طرف آ جانا چاہیے۔ بڑی بہترین بات نصیحت اللہ کے نبی نے کی اور اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ اس کے بعد پھر انسان کی ہرس اور ہوس ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ اور مردوں کے تعلق سے نہیں کہا، نوجوانوں کے تعلق سے نہیں، بوڑھوں کے تعلق سے نہیں، پڑھے لکھوں کے تعلق سے نہیں، ان پڑھ کے تعلق سے نہیں، عورتوں کے تعلق سے نہیں، عورتوں میں جوان بوڑھے پڑھے لکھے ان پڑھ نہیں، بلکہ ہر اس کے لیے جو اس مجلس کے اندر شامل ہے، جس کو کلمے کا مفہوم نہ معلوم ہو لیکن وہ بھی اس مجلس میں شامل ہے، جس کو قرآن برابر پڑھنے نہ آتا ہو وہ بھی اس مجلس کے اندر شامل ہے، جس نے جو ہے نا نمازوں کی برابر پابندی نہ کی ہو وہ بھی اس مجلس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے وہ پیغام دل نشیں مجھے اور آپ کو دیا، جس کو سننے کے بعد سبحان اللہ ایک جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آخر بتایا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں ذکر کیا جاتا ہے، جہاں باتیں بتائی جاتی ہیں، جہاں وحی کے نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جہاں قرآنوں کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں نبی کی حدیث پڑھی جاتی ہیں، اور لوگ جوق در جوق بلا کسی مفاد کے مجلس کے اندر جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور ساری یہ باتوں کو سنتے بیٹھتے ہیں اور اس قدر مہو ہو کر سنتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا اللہ کے قربت کے لیے سنتے ہیں اور جہنم سے آزادی کے لیے سنتے ہیں اور بڑی مٹھاس کے ساتھ ساری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، غور سے سننا عزیزان محترم، غور سے سننا عزیزان عزیز نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں و بہنوں، آپ اگر سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر کبھی آپ ایسی مجلسوں سے دور نہیں رہیں گے، پھر کبھی آپ ایسی مجلسوں کو چھوڑیں گے نہیں، پھر کبھی آپ کسی غیرے کا فون آیا تو آپ کان کو فون لگا کر جائیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ اللہ اکبر! جو تمہیں نظر تو نہیں آتے لیکن وہ فرشتے اس مجلس پر آ کر اپنے پروں میں اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں اور تمہاری نیت، تمہارا ذکر کثرت سے جو ہے نا سنتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، جیسے ہی مجلس ختم ہوئی وہ فرشتوں کی جماعت جو آئی تھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے اور اپنے پروں میں اس مجلس کو ڈھانکنے کے لیے، جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے جوق در جوق بڑی تیزی کے ساتھ برق رفتاری، یعنی بجلی جس طریقے سے تیز نکلتی ہے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ فرشتہ سوچتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اس مجلس کی روداد، اس مجلس کے اندر کیا ہے، اس مجلس کے اندر کون ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے میں اللہ کو بتاؤں۔ ہر فرشتہ سبقت لے جاتا ہے اور جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ عالم الغیب و شہادہ رب گواہ کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ اکبر! فرشتے گواہ دے کر کہتے ہیں یا اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن سن تیرے سوال کے عوض میں کہ ہم اس مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرے اور تیرے حبیب کا تذکرہ چل رہا تھا، تیرے اور تیرے حبیب کی بات ہو رہی تھی، ہم اس مجلس سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی فرشتے یہ بتاؤ تو صحیح کہ اس مجلس میں جو بیٹھنے والے مرد و خواتین تھے، جوان اور بوڑھے تھے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ تھے، ان کی سوچ و فکر کیا تھی؟ یا اللہ ان کی فکر یہ تھی کہ ان کو تو جنت میں ڈال دے،
ان کی جنت کے حریص حرص بن کر کے، جنت کے حریص بن کر کے، جنت کے خواہش مند بن کر کے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس مجلس کے اندر شامل تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے، اللہ کے نبی نے کہا کہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، عمدہ سوال اللہ کا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کیسے وہ لوگ جنت کو دیکھے ہیں؟ قرآن میں وہ پڑھا کرتے تھے، وہ جو نہ سنا کرتے تھے کہ جنت ایسی ہے، اسی کی طلب اور خوشی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جھونکے رکھا اور اپنے آپ کو تکلیف میں بھی ڈال کر بیٹھ بیٹھ کر سنتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جنت کا اتنا شوق ہے، اتنی محبت ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہنا اس بات کے، میرے جلال کی قسم، جتنے اس مجلس کے اندر مرد و خواتین، بوڑھے اور جوان جماعت ہے، میں ان کو جنت میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑ سکتا، سب کی مغفرت کر کے رکھوں گا۔ یہ ہے مجلس کی اہمیت عزیزان محترم۔ اس کے عوض ایک اور بات اللہ کے نبی نے بتائی اور کہا، فرمایا اور کیا چاہتے تھے وہ لوگ؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جہنم سے خوف کھا رہے تھے، جہاں جہنم کا تذکرہ آ رہا تھا لرز جا رہے تھے، ہم نے دیکھا ہے انہیں بڑی تڑپ تھی ان کے پاس کہ جہنم سے کسی وجہ سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ فرشتے پھر وہی جواب دے کر کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں، حساب کتاب کے بعد تو جہنم کو دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اتنا ڈر جہنم کا ان کے سینوں میں، اتنے ڈر کے لیے بیٹھے تھے وہ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے میرے جلال کی، اس مجلس میں بیٹھنے والی مرد اور عورت کو ایک کو بھی میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس مجلس کی اہمیت۔ کدھر ہے دوستو؟ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا شفیق ہے۔ صرف مجلس میں بیٹھ کر سننے والوں کی اللہ مغفرت کرنے کا اعلان کر رہا ہے، جنت دینے کا اعلان کر رہا ہے، جہنم سے بچانے کا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن میں اور آپ ہیں کہ اس مجلس میں بھی بیٹھے ہیں تو تجارت کی گفتگو ہے، باہر کی باتیں ہیں، خاندان کی باتیں ہیں، فون میں لگے ہوئے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں کھلونے بن کر آ گئی، اور اتنی عظیم مجلس کا مذاق ہم بنا رہے ہیں جس میں اللہ نے جہنم سے بچانے کا وعدہ کر لیا اور جنت دینے کا وعدہ کر لیا۔ یہ بات تو ان مجلس والوں کے لیے ہے جنہوں نے یہ تہیہ کر کے آیا کہ نہیں بھائی اب جانا ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، پورا بیان ختم ہوئے تک مجلس ختم نہیں ہوتی، جانا ہی نہیں ہے۔ پروگرام بنا کے آیا آدمی، ذہن تیار کر کے آیا عورت اور مرد نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کی برکت کے بارے میں ایک عجیب نمایاں بات کہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی تو آیا تھا تیاری کر کے لیے، لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو راستے سے جا رہا تھا، آواز کو سنا اور اس مجلس میں اپنے ذاتی غرض کے لیے آ کے بیٹھ گیا کہ اس کا مقصد آنے کا نہیں تھا، لیکن انجانے طور پر آیا اور کچھ دیر آ کر اس مجلس کے اندر بیٹھا، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھا اور اس مجلس کو چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، اللہ اس مجلس کی برکت سے اس تھوڑی دیر بیٹھ کے جو چلا گیا اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں میں اور آپ، خوش نصیب ہے میں اور آپ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا، اللہ نے مجھے یہ وقت نکالنے کا مجھے موقع دیا، ایک تڑپ میرے اندر دی کہ جاؤں اور اللہ اس کے رسول کا پیغام میں سن سکوں۔ خوش نصیب ہے میں اور آپ، آج کی رات میں اور آپ جمع ہیں۔ دعا کیجئے بیٹھ کر کے، جب انفرادی عبادت کا وقت آپ کو ملے تو بیکار کی گفتگو، باہر جا کے چائے پینا، چپ تو بھی جو ہے نا روڈ پہ کھڑے رہنا، بہت دیر تک بیٹھ گئے بھائی، پیروں میں درد ہو رہا ہے، اب ذرا ادھر ادھر کریں گے، ذرا تھوڑا چائے خوری کر لیں گے، سگریٹ بھی ذرا نہیں پیے، بہت دیر ہو گیا، افطار پھر سحر کے بعد موقع نہیں ملتا پینے کا، پی لے کے آئیں گے، استغفر اللہ ربی۔ یہ سوچ، یہ فکر میری اور آپ کی اس رات میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو میں اور آپ سرنڈر کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، جو دعا بتائی گئی پڑھائی گئی ہے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے آج رات کا اہتمام، نہ کہ بیٹھ کر بیکار کی گفتگو میں ہم وقت کو گزارتے چلے جائیں۔ وقت تو گزرتا چلا جائے گا، وقت ختم بھی ہو جائے گا،
لیکن نامہ اعمال میرا اور آپ کا خالی رہے گا۔ نامہ اعمال کو وزن کرنا چاہتے ہو، نامہ اعمال کو وزندار بنانا چاہتے ہو، گناہوں سے جو ہے نا دوری چاہتے ہو، اپنے آپ کو رب کا پکا سنجا بندہ بنانا چاہتے ہو، نبی کا سچا امتی بنانا چاہتے ہو، تو عزیزان محترم، میری ماؤں بہنوں، آج کی رات کو میں اور آپ سڑکوں پر نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ آج کی رات میں اور آپ بیکار کی گفتگو میں نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ آج کی رات میں اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑ کر پڑھنے والا بنوں گا انشاءاللہ، نبی پہ کثرت سے درود پڑھنے والا بنوں گا، آج کی رات کی جو دعا ہے اس کو کثرت سے پڑھنے والا بنوں گا، تاکہ سحر کا وقت آئے اور پھر فجر کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ میرا شمار نیکوکاروں میں کر لے انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کرانے کا مہینہ ہے۔ اگر میں اور آپ اس مہینے میں تربیت اگر نہیں لیتے ہیں تو پھر 11 مہینے کا وہ ہمارا شیطان پھر سے جہنم سے نکل کر کے آئے گا اور پھر وہ ہمیں اب اچک لے گا اور پھر مسجدوں سے دور کر دے گا، قرآن سے دور کر دے گا، نمازوں سے دور کر دے گا، درود سے دور کر دے گا، اللہ کے ذکر سے دور کر دے گا۔ پھر وہی دنیا کے اندر 11 مہینے تک جھوٹ اور جو ہے چغلی کے ذریعے سے اچک ہمیں لے جائے گا۔ اس کو مات اگر دینا ہے، اس کو کمزور اگر کرنا ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہے، رب کے سچے بندے بننا ہے، تو انشاءاللہ ان تاخراتوں کے اندر بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو اتنا مستند بنائیں، اپنی روح کو اتنی طاقتور بنائیں، اتنی طاقتور بنائیں کہ شیطان ہم سے ٹکرا کر پاش ہو جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس رمضان میں قتل بھی ہوئے، اس رمضان میں چوری بھی ہوئی، اس رمضان میں جو ہے نا میاں بیوی کے جھگڑے بھی ہوئے، اس رمضان میں جو ہے نا پڑوسیوں کے جھگڑے بھی ہوئے، اس رمضان میں مار کاٹ بھی ہو گئی۔ پھر شیطان بند ہے تو کہاں پر بند ہے ذرا بتائیے، کہاں بند ہے شیطان؟ کون سی شیطانیت کی بات کروں میں؟ انسان خود شیطان نما بن چکا ہے، اس کی سوچ شیطان نما بن چکی ہے، اس کی فکر شیطان نما بن چکے ہیں، اس کے الفاظ شیطان نما بن چکے ہیں، تو بہرحال شیطان کی ضرورت کیا ہے؟ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کر کے پوری زندگی کے لیے جہنم میں بن گیا، اور میں رمضان کے بعد 11 مہینے تک سجدے نہیں کر کے جنت میں جانے کا شوقین ہوں۔ افسوس عزیزان محترم۔ تو آئیے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ چند کلمات تھے جو آپ کے گوش گزار کرنا بے انتہا ضروری تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر آج سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 18 میں بہترین بات بتائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام دینوں میں اللہ کو اسلام پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم نے حالات، واقعات، سوسائٹیاں، برادریاں، خاندان، سوچ اور فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا عنوان ہم نے بنایا ہے کہ 2 اسلام، ایک خاندانی ایک آسمانی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں خاندانی اسلام پر چل رہا ہوں یا آسمانی اسلام پر چل رہا ہوں۔ جو آسمانی اسلام پر چلا اس کے لیے کامیابی ہے، خاندانی اسلام دنیا تک رہ جائے گا، مرنے کے بعد آسمانی جو ہے اسلام کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ عربوں کے اندر جب اسلام نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، نبی نہیں تھے، وہ لوگ بھٹکی ہوئی زندگی گزار رہے تھے، اپنے خاندان کے منصوبوں کو لے کر چل رہے تھے، اپنے خاندان کی منصوبہ بندی کو لے کر چل رہے تھے۔ ہر قبیلے والا یہ کہتا تھا کہ میرا قبیلہ اونچا ہے، میری بات مانی جائے گی، ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ میری بات مانی جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت العالمین بنایا، شفیع المذنبین بنا گیا، مالک حوض کوثر بنایا، محسن انسانیت بنایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر جب تشریف فرما ہوتے ہیں، ان حالات سے 40 برس تک آپ کو بتایا گیا کہ یہ حالات ہیں۔ اب قرآن کے تعلیم کے ذریعے سے، ہمارے فرامین کے ذریعے سے اللہ نے کہا اب یہ تمام چیزوں کے اندر تبدیلی کرنا ہے، اس کو بدل کر کے لانا ہے، یہ خاندانی جو لے کر کے رسم و رواج چل رہے ہیں اس کو چھڑوانا ہے اور اسلام کے ٹھوس اور مضبوط قانون کو نافذ کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان دل نشین لے کر کے اس عرب کی سرزمین پر آئے، اور پھر وہ فرامین جو دھیرے دھیرے کشاں با کشاں، دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت آسمان سے آیتوں کا نزول کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لوگوں کے درمیان میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ اب یہاں سے ہے بات شروع ہوتی ہے، ذرا کان کھول کے سننا، یہ کہ جن کے دلوں کو اللہ منور کر رہا تھا،
سورہ انعام کی آیت نمبر 125 پڑھنا کبھی. سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125 میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ اللہ جس سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ جس سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. اب میں اور آپ چیک کر کے دیکھنا کہ میں اسلام کے کتنا قریب ہوں، اسلام کی کن باتوں کو میں لے رہا ہوں، اسلام کی کن باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، اسلام کی کن باتوں پر میں عمل کر رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو جان کو دیکھ کر اسلام سیکھا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ امی جان کو دیکھ کر اسلام سیکھا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرشد کو دیکھ کر اسلام سیکھا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جبہ گبہ پہننے والوں کو دیکھ کر میں اسلام سیکھا ہوں اور وہ اسلام میرا ساتھ خبر سے چھوڑ دے تو حشر چھوٹے گا، جہنم لازم آئے گا. وہ اسلام دنیا میں کامیابی دلائے گا، وہ اسلام خبر میں جو ہے نا کامیابی دلائے گا، وہ اسلام جو ہے نا میدان حشر میں کامیابی دلائے گا جو اسلام 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے. 23 سالہ دور نبوت میں جس کلام کو اللہ نے نازل کیا ہے وہ کلام کے مطابق، اس حکم کے مطابق، اس آرڈیننس کے مطابق، اس جو ہے نا سویدھان کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی چلاتے ہیں تو پھر یاد رکھنا اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے گا. اب غلطیاں کہاں کہاں پر ہمارے پاس ہے، بات یہاں سے شروع کرے تو بہتر ہے. عرب کے درمیان میں برسوں سے وہ لوگ یہی رواج چلا رہے تھے. کبھی لات منات جو ہے عزا کی پوجا کی جاتی تھی تو کعبے کو 360 جو ہے بتوں سے ڈھکا گیا تھا. بیجا رسم و رواج ان کے اندر آ گئے تھے. شادی بیاہ کے اندر بہت بڑی گڑبڑ ان کے اندر تھی. نکاح کے معاملے کے اندر بہت بڑی گڑبڑ ان کے اندر تھی. خاندانی منصوبہ بندی کے اندر ان کے اندر بہت بڑی گڑبڑ تھی. سودی نظام کو انہوں نے عام کر دیا تھا. جھوٹ عام چل رہا تھا. شراب خوری بڑی عام تھی. زنا ان کے پاس عام تھا. عورتوں کی تجارت ان کے پاس عام تھی. جوان بچوں کو بیچ کر اپنی کمائی کھانا ان کا ذریعہ بن چکا تھا. لیکن یہ تھا دنیاوی اسلام. لیکن آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جب قرآن کا نزول کیا تو کہا یہ تمام کے تمام موذی کام ہیں، تمام کے تمام بیکار کام ہیں. آؤ سورہ مائدہ آیت سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 پڑھ کے دیکھ لینا انشاءاللہ. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ گناہ کے کام ہے، پانسوں کا ڈالنا، شراب کا پینا، جوے کا کھیلنا. اللہ نے آسمانی نظام قائم کر کے کہا تم اس طرف نہیں جا سکتے، یہ گناہ کے کام ہیں، اس کو چھوڑنا تمہیں پڑے گا. صحابہ کرام نے چھوڑا تو جنتوں کی بشارت دی گئی. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ارے بھائی برسوں سے عادت تھی اچانک کیسا چھوڑ دیں گے، برسوں سے عادت تھی کیسا اس کو ختم کر لیں گے. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا، صحابیات نے یہ نہیں کہا، بلکہ صحابیات نے اور صحابہ نے جیسے ہی قرآن کا نزول ہوا اپنی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اپنی کمر کو کس لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے برائی کا خاتمہ ہونا شروع ہوا. آؤ ذرا دنیاوی اسلام کیا کہتا ہے، خاندانی اسلام کیا کہتا ہے، آسمانی اسلام کیا کہتا ہے. خاندانی اسلام کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں. خاندانی اسلام کہتا ہے مردے جو ہے نا بات کرتے ہیں. خاندانی اسلام کہتا ہے کہ مردوں کو سب معلوم ہوتا ہے. خاندانی اسلام کہتا ہے جن کے ذریعے سے دعا مانگے تو قبول ہوگی. خاندانی اسلام کہتا ہے نہیں نہیں ان کے پاس جھکنا ہی پڑے گا. خاندانی اسلام کہتا ہے یہ زندے جب تک تھے جب بھی ولی تھے، مرنے کے بعد بھی یہ ولی ہیں. یہ خاندانی اسلام کہتا ہے. بات توحید سے شروع کی جائے عزیزان محترم. یہ خاندانی اسلام ہے جو آج مسلمانوں کو بڑے خطرناک جو ہے نا کھائی کے اندر گھیر کر لے جا رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسلامی نظام، اسلام جو ہے نا آسمانی اسلام کو نافذ کر کے سب سے پہلا کلمہ لوگوں کو سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی انہوں بھی سنتے ہیں، اتنی دور ہوئے تو کیا ہوا، یہ بھی سنتے ہیں. بعض لوگوں نے ایک بڑی درگاہ کا نام لے کر کے ہندوستان کی کہا 7 مرتبہ اس کے جہاں جا کر کے آ جائیں گے تو ایک حج کا ثواب بھی تمہیں مل جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ. کس کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے عزیزان محترم. آج عقیدوں کو درست کرنے کا وقت ہے، آج عقیدوں کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، آج قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا وقت ہے، آج قرآن کے مطابق آنے کا وقت ہے. آؤ ذرا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے پہلا جو نقطہ بیان کیا آسمانی اسلام کے ذریعے سے کہ نہیں
مدد کسی سے نہیں لی جائے گی، عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی، کسی کو مشکل کشا نہیں بولا جائے گا، کسی کو المدد نہیں پکارا جائے گا، کسی کو جو ہے نا غریب نواز نہیں بولا جائے گا، کسی کو بندہ نواز نہیں بولا جائے گا۔ ہر شے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عبادت اسی کی جائے گی اور مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی۔ اللہ نے آسمانی اور جو ہے خاندانی اسلام میں فرق کر کے بتا دیا۔ اور اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ اٹھاؤ سورہ فاطر انشاءاللہ العزیز 35 نمبر کا سورہ اٹھاؤ، آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 اٹھا کر کے پڑھنا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو تو صحیح ان سے ذرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو تو صحیح کہ رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ جواب دیں گے ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر! کیا رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے کہا پوچھو ان سے رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا آنکھ والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے کہ آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسرا ان سے پوچھو دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ کہیں گے کہ ہرگز نہیں۔ جس طریقے سے آنکھ والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے ایک چوتھی آیت میں کہا زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ 5ویں آیت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، جن پر اسلام کو مکمل کیا گیا ہے، جن کی خاص نگرانی اللہ کر رہا ہے۔ جبرائیل 24 گھنٹے نبی کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور دو فکر انسانیت میں نبی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے قبول نہ کی ہو۔ اس نبی سے کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو خبروں کے اندر دفن ہیں۔ یہ آسمانی اسلام ہے۔ خاندانی اسلام کیا کہتا ہے؟ آ جاؤ، مانگ لو، 5 جمعرات جھٹی چڑھا لو، کفل ڈال دو، ڈھٹی بن لو، نقل چڑھا لو، وہی پھول کا ہر پھر واپس آ کے دکان پہ۔ یہ خاندانی اسلام ہے۔ آسمانی اسلام کے اندر توحید بیان کی گئی، آسمانی اسلام کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے۔ تو خاندانی اسلام کے اوپر جو چلے گا اس کا نقصان ہوگا، آسمانی اسلام کے اوپر چلیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ آل عمران کے اندر واضح کر کے بتا دیا اور کہا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے اعمال کو غارت کر دیا جائے گا، بھلے ہی کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ شرکیہ عمل اس کے لیے تباہی کا باعث بننے والا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ بچائے ہم کو، اللہ اور اللہ تعالی ہمیں آسمانی اسلام کی طرف لے جائے، آمین یا رب العالمین۔ آؤ، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خاندانی اسلام کیا کہتا ہے؟ خاندانی اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا جھوم جھوم کر ہو کا نعرہ لگایا جائے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے کہ قوالی سنی جائے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے برتھ ڈے منایا جائے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے زیارت بھی کر لی جائے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے برسی بھی کر لی جائے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے تیجا چوتھا 10واں 20واں بھی کر لیا جائے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے کہ جو داڑھیوں کو مونڈ لیا جائے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے جمعے کو جمعہ نماز پڑھ لیے تو کافی ہے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے بچے کو بڑی ڈگری دلائی جائے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے بچہ کو عربی نہیں آئی تو نہیں آئی لیکن اچھی انگلش میں بات کرنے والا ہو جائے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ خاندانی اسلام کہتا ہے کہ تھوڑا سا اگر جو ہے نا اتنا بھی نہیں کرے تو کیسا مولوی صاحب، اتنی سختی کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ خاندانی اسلام ہے۔ اور خاندانی اسلام کے اندر کیا ہے کہ خاندانی اسلام میں یہ ہے کہ تجارت کے بہانے، مشکلات کے بہانے، پیاس کے بہانے روزوں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اب کیا کریں گے، سیزن کا مسئلہ ہے نا، ایک سال میں تو موقع ملتا ہے کمانے کا، اب روزے کا کیا ہے کہ صدقہ خیرات کر کے روزوں کو مکمل کر لیں گے۔ یہ خاندانی اسلام ہے جو ابھارتا ہے تو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، جو لے کے جاتا ہے تو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آؤ اس خان جو ہے آسمانی اسلام کیا کہتا ہے؟ آسمانی اسلام کہتا ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی اسلام کی بات لوگوں کے سامنے رکھی تو جذبے میں آ گئے لوگ،
طیش میں آ گئے لوگ. ہر آدمی سوچنے لگا میں یہ کر کے گزروں گا, میرے بیٹے کو یہ کرا دوں گا, میری بیوی کو یہ کرا دوں گا, میرے خاندان میں سب سے زیادہ یہ لوگ ہوں گے. کون بھائی, کون آسمانی اسلام, کون بتا رہا ہے یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں سورہ نجم کی آیت نمبر 2 اور 3 نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ ان پر وحی نہ کی جاتی ہو. اللہ کے حکم سے نبی بتا رہے ہیں. آؤ آج میں کیا اسلام جو ہے خاندانی اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بھائی, بچے کو بی ایڈ کرا لیا جائے, بہترین ماسٹرز کی ڈگری دلائی جائے, اب سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تو جو ہے نا کہاں بھیج دیا جائے, کینیڈا یا امریکہ بھیج دیا جائے, انگلینڈ بھیج دیا جائے, بہت بڑی ڈگری ملے گی. پریشانیوں کی زندگی ہے, اب پریشانیاں دور ہونے والی ہیں. اب یہ پریشانیوں کو اگر دور کرنا ہے تو بچے کو اچھا پڑھا کے ڈگری بنانا چاہیے. یہ خاندانی اسلام ہے. آسمانی اسلام نے کیا کہا؟ آسمانی اسلام نے یہ کہا, سبحان اللہ, روایت کرنے والی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری فضائل القرآن کے الفاظ ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھے, دوسروں کو قرآن سکھائے. یہ آسمانی اسلام ہے, یہ آسمانی اسلام ہے. اور خاندانی اسلام کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ بچہ جیسے ہی خوبصورت پیدا ہوا, اچھا دکھا, ذرا دیکھنے والا ہے, بات کرے تو مسکرا رہا, ادھر ادھر منڈی پھرا رہا, فیصلہ کیا جائے گا اسے انجینئر بنایا جائے گا یا ڈاکٹر بنایا جائے گا. فیصلہ ماں باپ غلط طے کر رہے ہیں. یہ دنیاوی اسلام ہے, خاندانی اسلام ہے. آسمانی اسلام نے کہا حافظ قرآن بنایا جائے, آسمانی اسلام نے کہا دین کا عالم بنایا جائے. اور دنیاوی اور خاندانی اسلام نے کہا کہ بھائی حافظ بن کے کرتے کیا, 10,000 روپے کماتے تم. اگر خاندانی اسلام میں رہو گے تو 1,00,000 روپے تم کمائیں گے. استغفر اللہ ربی, وہ 1,00,000 روپے تمہیں جنت تک نہیں لے جا سکیں گے. جو آدمی دنیاوی اور خاندانی اسلام پر عمل کر کے زندگی گزارے گا وہ خسارے میں رہے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی اسلام کے ذریعے سے بات بتائی اور کہا جن کے بچے حافظ ہوتے ہیں وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں. کل اللہ رب العزت میدان حشر میں ان کو بلائے گا اور کھڑا کرے گا سب کے سامنے, اور لوگوں سے کہے گا ذرا دیکھو تو صحیح یہ کون کھڑے ہیں. پھر وہ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور حافظ قرآن کھڑا رہے گا, اور وہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا دیکھو وہ ممبر کے نور کے ممبر بنے ہوئے ہیں, اس پر سے وہ تاج اٹھاؤ جو رکھا ہوا ہے. وہ باقی حافظ تاج اٹھائے گا, بڑا قیمتی تاج جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. وہ قیمتی تاج اپنے ماں باپ کے سروں پر بٹھائے گا اور نور کے ممبروں پر چڑھا کر اللہ بٹھا کر کہے گا یہ تم نے جو بچوں کو اپنے حافظ بنایا تھا دنیا کے اندر, آج اس کی نعمت کا مزہ چکھو. یہ ہے آسمانی اسلام. لیکن کہاں ہے دوست؟ خاندانی اسلام پر چل چل کر پریشان ہے, خاندانی اسلام پر آ کر پریشان ہے. آسمانی اسلام کے بارے میں سوچ کون رہا ہے؟ آسمانی اسلام کے بارے میں کہہ کون رہا ہے؟ آسمانی اسلام کے بارے میں بول کون رہا ہے؟ آسمانی اسلام کے چرچے کر کون رہا ہے؟ سب باتیں جتنی بھی دنیا کے حد تک ہیں وہ پوری کی پوری ہمارے پاس موجود ہے. آؤ خاندانی اسلام کیا کہتا ہے؟ خاندانی اسلام کہتا ہے کہ دیکھو میاں, کسی کے بھی مرید بن کے بیعت کر لینا چاہیے, کسی کا بھی جھوٹا پیالہ پی کے جنت میں چلے جانا چاہیے, کسی کی بھی رنگ برنگی ٹوپی پہن کر اپنے آپ کو ان کا کہلانا چاہیے. یہ دنیاوی یہ خاندانی اسلام ہے جو یہ اس بات پر ابھار رہا ہے کہ تم یہ کر لو تو کامیاب ہو, تم یہ کر لو تو کامیاب ہو, تم ہری ٹوپی پہن لیے تو کامیاب, تم پیلی ٹوپی پہن لیے تو کامیاب, تم جو ہے نا وہ کہلا لیے تو کامیاب, تم یہ کہلا لیے تو کامیاب. یہ خاندانی اسلام کہہ رہا ہے. اسلامی اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ احزاب سورہ نمبر جو ہے 33 آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے آسمانی اسلام کی بات کر کے کہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق ہے لوگوں, تمام لوگوں, تمہارے اوپر لازم ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کو لازم بنا لو. یہ آسمانی اسلام ہے. خاندانی اسلام بھٹکا رہا ہے, خاندانی اسلام گمراہ کر رہا ہے, خاندانی اسلام کوئی اور طرف لے جا رہا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی اسلام جنت کی طرف لے جا رہا ہے، جنت کی خوشبو کی طرف لے جا رہا ہے، جنت کے بالا خانوں کی طرف لے جا رہا ہے، عذاب قبر سے بچانے کے لیے لے جا رہا ہے، میدان حشر کے ہولناک سے بچانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج انسان آسمانی اسلام کے طرف آ کر اپنے آپ کو محمدی کہلانے گھبرا رہا ہے۔ محمدی کہلانے مسلمان مرد اور عورت ڈر رہے ہیں۔ تم کون ہو بھائی؟ میں قادری ہوں۔ تم کون ہو بھائی؟ میں چشتی ہوں۔ تم کون ہو بھائی؟ میں نقشبندی ہوں۔ تم کون ہو بھائی؟ میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنفی ہوں۔ محمدی کون ہے؟ یہ دنیاوی اسلام کے باتیں ہیں تمام کی تمام، جن کے ان کے طرف اپنا جو نہ رجحان لے جانا یا اپنی کیفیت کو لے جانا۔ اسلامی اسلام کہتا ہے کہ محمدی بن جاؤ۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے کیسے محمدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ چپ خلیش ہو گئی اور معاملہ بہت سارا بگڑ گیا، تو ایک خارجی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ بات غور سے سننا عزیزان محترم، ایک خارجی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ بھائی تم علوی ہو، علی کے طرف کے ہو، یا معاوی ہو، معاویہ کے طرف کے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس صحابی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی کا نام ہے۔ کیا جواب دیا؟ بہترین جواب۔ یہ جواب میرے اور آپ کے اندر آنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کہا، نہ تو میں علوی ہوں، نہ تو میں معاوی ہوں، میں محمدی ہوں الحمدللہ۔ یہ جواب ہمارا ہونا تھا، لیکن آج محمدی کہلانے سے مسلمانوں کو بڑا گریز ہے۔ محمدی کہلانے کے لیے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، محمدی کہلانے کے لیے ڈرتے ہیں لوگ، لیکن اپنے اپنے قبیلے اور طبقے اور رنگ برنگی جو ہے نا اسلام کی طرف ہم لوگ جو ہے نا رجحان کر کے بیٹھے ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، خاندانی اسلام اور آسمانی اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم سب مل کر کے آسمانی اسلام کی طرف آ جائیں انشاءاللہ تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اختلافات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، محبتوں کا پیغام ہوگا انشاءاللہ۔ مسجدیں پھر 1.5 اینٹ کی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی عزیزان محترم۔ ہر مسلمان اپنی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کا نعرہ بلند کرے گا عزیزان محترم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوں گی فضاؤں میں انشاءاللہ۔ آج مار کھانے کی وجہ کیا ہے؟ آج کٹنے کی وجہ کیا ہے؟ آج مٹنے کی وجہ کیا ہے؟ آج ذلیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج سب سے زیادہ ذلیل کوئی قوم اس سرزمین پر اگر ہے وہ مسلمان ہے۔ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں عزیزان محترم؟ یہ وجوہات ہیں کہ ہم نے سب کا نام تو رکھ لیا، رسول اللہ کا نام نہیں رکھا۔ آج شدید ضرورت ہے وقت حالات کے تناظر میں اپنے آپ کو بھٹکنے سے بچانا ہے، 30 پاروں کے شکل کے قرآن کی طرف ہمیں آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف آنا ہے، صحابہ کرام کے جو جذباتی مناظر ہیں اس طرف اگر ہم آ جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھی ہمیں کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلامی جو ہے نا خاندانی اسلام اور جو ہے نا آسمانی اسلام میں فرق کیا ہے۔ آسمانی اسلام نے کچھ اور کہا اور خاندانی اسلام میں جو ہے نا کچھ اور کہا۔ خاندانی اسلام یہ کہتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے، میں جنرل گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو معاشرے میں گڑبڑ پیدا کر رہی ہے اور مسلمان بگڑتے جا رہے ہیں اور اپنے عقیدوں پر جو ہے نا ضرب لگا رہے ہیں اور اللہ کی جو ہے نا ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، وہ گفتگو کر کے آج اس کی رات میں اور آپ اپنے عقیدوں کو درست کر کے علم لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کسی کی مخالفت والی بات نہیں ہے، کسی کو ناراض کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی بات جو اچھا عمل کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور قرآن حدیث کی بات جو برا عمل کرتا ہے اس کے خلاف جائے گی۔ اب جس کے خلاف گئے تو قرآن کے قانون کو تو نہیں بدل سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تو نہیں بدل سکتے۔ بدلنا ہے تو برے اعمال کو چھوڑ کر مجھے اور آپ کو صحیح بات کی طرف آنا چاہیے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندانی اسلام کیا کہتا ہے، آسمانی اسلام کیا کہتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ خاندانی اسلام کو دروازے کھڑکیاں کھول کر اپنے گھروں میں داخلہ دیا جائے، آسمانی اسلام کو اپنی زندگی کا محور بنایا جائے، آسمانی اسلام کو ہمارے گھروں کے اندر رکھا جائے، آسمانی اسلام کے ذریعے سے زندگی گزار کر آخرت کو درست کرنے کی بات کی جائے۔ آؤ ذرا خاندانی اسلام کیا کہتا ہے۔ خاندانی اسلام یہ کہتا ہے کہ میاں جو ہے پہلی ڈیلیوری ہے تمہارے گھر کی، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، یہ پہلا بچہ ہونے والا ہے،
ایک خاندانی اسلام کہتا ہے. کیا کہتا ہے خاندانی اسلام؟ کہ پہلی ڈلیوری ہو رہی ہے، تم نہیں کرانا، میں اپنے پیسے کئی کو خرچہ کرتے، تمہارے سسرال والے کرنا، ان کی ذمہ داری ہے. یہ خاندانی اسلام ہے. یہ خاندانی اسلام ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ 4 مہینے 6 مہینے کے بعد بیچاری کو شوہر سے جدا کر کے جو ہے نا با شرمیلے داماد رہتے، بار بار سسرال کو نہیں جاتے. اب ادھر بیوی تڑپ رہی، ادھر میاں تڑپ رہا. یہ خاندانی اسلام کا مسئلہ ہے. اور لے جا کے چھوڑ دیے، اور اس وقت تک نہیں لاتے جب تک کہ وہ بچے جو ہے بچے کو بچہ یا بچی نہ ہو جائے. اب اس میں بھی خاندانی اسلام کے اندر اور ایک مسئلہ ہے. اور آسمانی اسلام کیا کہتا ہے بعد میں بتاؤں گا، لیکن خاندانی اسلام کا مسئلہ یہ ہے آپ نے لے جا کے چھوڑ دیا، جو جرم کیا، اور پھر جو بھی خرچہ ہوا 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا، اور وہ سسرال والوں پر بوجھ آپ نے ڈال دیا. شادی میں جوڑے کی رقم لے کے بوجھ ڈالا تھا، ولیمے کا فرمائش کر کے بوجھ ڈالا تھا، جمعیوں کا کر کے بوجھ ڈالا تھا، یہ وہ رسمہ کر کے بوجھ ڈالا تھا، چوتھی کے جو ہے سانچک کے دن سالی انگلی نہیں پکڑی بول کے بوجھ ڈالا تھا. بہت سارے بوجھ تم نے ڈال کے رکھے. اس کے بعد اب بچہ یا بچی ہونے کی باری آئی تو اس وقت میں بھی آپ نے بوجھ ڈال کر کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے میاں، یہ سسرال کی ذمہ داری ہے. وہ سسرے صاف کر لینا، ساس کر لینا، چاہے سود پہ قرضہ لے کے کرنے دو، چاہے گھر کو بیچ کے کرنے دو، چاہے زیورات کو نکال کے کرنے دو. اب ہوا کیا اس کے اندر؟ تو وہ باتیں پوری ہو گئی، بچہ گھر کو بھی آ گیا. اب بچہ جیسے ہی گھر کو آنا تھا، خاندانی اسلام کہتا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں، اب وہ جو نا چھلا کرنا ہے، بڑے دھوم دھام سے کرنا ہے. وہ ذمہ داری کس کی نکل کے آتی؟ نانا نانی کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ خاندانی اسلام ہے. آؤ آسمانی اسلام کیا کہتا ہے؟ آسمانی اسلام یہ کہتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے کہا جب کوئی مرد نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کرے اور نقد مہر دے کر کے بیوی سے نکاح کرے. اگر اس مہر میں سے عورت بچا کر اگر دیتی ہے، اس میں کھانے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جبرن کر کے تم جوڑے کی رقم دو، جوڑے کی رقم کے ساتھ ساتھ جہیز دو، بڑا شادی خانہ دو، کھانا دو، یہ سب جو ہے نا خاندانی اسلام کی باتیں ہیں. آسمانی اسلام نے جو ہے نا آسانی پیدا کر کے کہا مرد پر بوجھ عائد کیا جائے گا، سسرال والوں پر نہیں، لڑکی پر نہیں، لڑکی کے ماں باپ پر نہیں، لڑکی کے خاندان پر نہیں. مرد تم کو بنایا ہے، قوام تم کو بنایا ہے، حاکم تم کو بنایا ہے. تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی بیوی کی شادی کا خرچہ برداشت کرو، شادی کے دن کے کپڑے بناؤ، ولیمے کے دن کے کپڑے بناؤ، جو میسر تمہارے پاس کھانے کے لیے ہو، دال کھانا کھلا کے بھی تم ولیمہ کرو، لیکن ان پر جرم نہ کرو. یہ آسمانی اسلام کہتا ہے. آسمانی اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ کسی بھی قسم کا بوجھ لڑکی والوں پر نہ ڈالا جائے. آسمانی اسلام کہتا ہے کہ 7ویں دن بچہ یا بچی کا عقیقہ کر لیا جائے. جو ہے خاندانی اسلام کہتا ہے نہیں نہیں بھائی ابھی کیا ضرورت ہے اس کی، 2 بکرے 1 بکرا لا کے کرنے کی ضرورت کیا ہے، لہذا 40 دن کے بعد جو نا چھلا کر لیں گے، چھلے کے بعد دیکھا جائے گا جو بھی کرنا ہے. خاندانی اسلام کہتا ہے چھلا کرو. آسمانی اسلام کہتا ہے کہ جو نا عقیقہ 7 دن میں کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے عقیقے کے عوض اللہ کے پاس گروی رکھا ہوتا ہے. اپنی اولاد کو عقیقہ کر کے وہاں سے چھڑایا جائے. اللہ کے نبی نے تنبیہانہ الفاظ میں یہ بات کہی. اور خاندانی اسلام کہتا ہے نہیں نہیں بھائی اور ہندو اس میں کیا کرنا ہے، ہمارے خاندان میں کوئی ایسا کرے تھے کیا؟ کون کرے میاں ایسا؟ چھلا ہونا ضروری ہے نا، چھٹی ہونا ضروری ہے. وہ نانا نانی جھولا لائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. یہ خاندانی اسلام تباہ برباد کر کے رکھ دیا امت محمدیہ کو. یہ خاندانی اسلام سے بچنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. آؤ خاندانی اسلام کیا کہتا ہے؟ خاندانی اسلام کہتا ہے، ہم نے پہلے ہی بتا دیا، اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ خاندانی اسلام کہتا ہے کہ جتنا بھاری اسکول جس میں وندے ماترم پڑھایا جاتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ انگلش اچھا بولے گا ڈال دو اس کو. خاندانی اسلام کہتا ہے مشنری اسکول میں ڈال دیا جائے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا منوانے پر یہ لوگ آ جائیں، کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے بچے کو اسی مشنری اسکول میں پڑھاؤں گا تاکہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے فلوینسی امریکن بولنا سیکھ جائے. آسمانی اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلایا جائے، اسے حافظ قرآن بنایا جائے،
اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھایا جائے، اس کو وضو کا طریقہ بتایا جائے، اس کو جو ہے نا توحید کیا ہے سمجھائی جائے، اسے رسالت کیا ہے بتائی جائے، اسے قرآن کی تعلیم دی جائے، یہ آسمانی اسلام کہتا ہے۔ لیکن آج کہاں ہے بیچارہ آسمانی اسلام دم توڑ رہا ہے اور خاندانی اسلام سب سے عروج پر چل رہا ہے۔ اور جب ہم نے خاندانی اسلام کو عروج دیا، خاندانی اسلام کو ہم نے جب طاقت دی، تو معاملہ یہ ہو گیا کہ آج رحمت سے محروم ہو گئے ہم لوگ، ہماری دعائیں معلق رہ جا رہی ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو سننے سے جو ہے نا قاصر ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دشمنوں، تم نے تو دشمنوں کا ساتھ دیا، ہم نے کہا تھا سورہ مریم کے اندر کہ اللہ کو گالی دینا ہے اللہ کا بیٹا بنانا، تم نے اسی اسکول میں پڑھایا اپنے بچے کو۔ سارا جو ہے پریئر کے اندر جب تمہارے بچے کی کلاس شروع ہونے والی تھی، اسے کھڑا کر کے کیا کیا گیا؟ اس طریقے سے بتا کر کے کہا گیا کہ عیسیٰ سن آف گاڈ کہو۔ ہم نے اپنے بچوں کو بولنا سکھایا، لاکھوں روپے کا ڈونیشن دے کر کے پڑھایا۔ ایک اسکول وہ بھی بنایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ زمین تمہاری خدا ہے، یہ زمین تمہاری ماں ہے، وندے ماترم کا نعرہ بلند کیا گیا۔ تم نے اپنے ہماری مخالفت میں، ہماری دشمن والوں کے پاس تم نے اپنے دنیا سنوارنے کے لیے تم نے بچوں کو اس اسکول میں پڑھایا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ نہ تو وہ اسکول ہوگا جو وندے ماترم کا نعرہ بلند کیا ہو، نہ وہ اسکول ہوگا نہ جس میں جیسس سن آف گاڈ کہا گیا ہو۔ تمہاری دعائیں تو معلق کر دوں گا، کیونکہ تمہارے بچے کو کلمہ نہیں آتا، تمہارے بچے کو طہارت نہیں آتی، تمہاری بچی کو جو ہے نا وضو کا طریقہ نہیں معلوم، تمہاری بچی کو عائشہ صدیقہ کون ہے نہیں معلوم، تمہارے بچے کو نبی کی سیرت نہیں معلوم۔ جب یہ ساری چیزیں تم خاندانی اسلام کی لے کر کے چلو گے تو پھر آسمانی اسلام دم توڑے گا، اور آج آسمانی اسلام دم توڑ رہا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے میری اور آپ کی عزیزان محترم کہ ہم جو ہے نا آسمانی اسلام کی طرف آ جائیں، آسمانی اسلام کی طرف آ کر اپنے آپ کو جو ہے نا جنتی بنانے کی طرف آ جائیں۔ کہیں کل ایسا نہ ہو کہ یہ خاندانی اسلام پر چلتے چلتے چلے جائیں اور کل میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود رہیں، اور حوض کوثر پر جب موجود رہیں تو تمام کے تمام امتیوں کے سب، اس میں بنی اسرائیل کا کوئی دخل نہیں، نہ عیسیٰ کی امت رہے گی، نہ موسیٰ کی امت، نہ داؤد کی امت، نہ سلیمان کی امت، کوئی امت نہیں رہے گی۔ وہ حوض کوثر کی لائن میں صرف میں اور آپ رہیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے، جن کے اعضائے وضو چمکتے رہیں گے، نبی کے دست حق پرست سے کوثر کا پیالہ لیتے رہیں گے۔ اور اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑے گی کہ کچھ لوگوں کو فرشتے ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر جو ہے لائن سے نکال رہے ہوں گے۔ اب جب پوچھا جائے گا کیا ماجرا ہے، کیوں نکال رہے ہو؟ یہاں تو صرف میرے امتی نظر آ رہے ہیں، ان کو نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ فرشتے پلٹ کر جواب دیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنتوں کو بدل دیا، آپ کی تعلیمات کو بدل دیا، آپ کی اطاعت کو بدل دیا، من مانی زندگی گزار لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے ان لوگوں کو دیکھ کر جو دنیا پرستی میں آ کر کے اسلام کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے ان دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار بن کر اپنی اولاد کو ان کے حوالے لڑکے لڑکیوں کو کر کے جو گزارے تھے، کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ منظر کو دیکھ کر کہیں گے سحقن سحقن، ان کو دور کر دو میری نظروں سے، ان کے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لے جاؤ ہی نہیں یہاں سے۔ اللہ اکبر، یہ منظر بڑا کربناک ہے۔ اگر وہاں سے وہ فرشتوں کے ذریعے سے نکال دیا گیا لین سے تو جنت کا ملنا محال ہے، جہنم ضرور مل جائے گی۔ تو آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے آسمانی اسلام کی طرف آ جائیں، خاندانی اسلام کو جوتیوں کے ٹھوکروں میں اڑا دیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کوئی آ کر کے مشورہ دیتا ہے، ارے میاں کیا کر رہے ہو؟ بچے کو حافظ بنانا چاہ رہا ہوں۔ ارے کہاں بناتے میاں حافظ؟ بڑی مشکل کی زندگی رہتی ہے ان لوگوں کی، لہٰذا فلانی جگہ پڑھاؤ، دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ وہ شیطان نما انسان سے کہنا تم چلے جاؤ، یہ اولاد میری ہے، میں اس کا مستقبل سنوارنے والا ہوں، مجھے اچھا معلوم ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں، اللہ بہتر کرے گا اور میں اسے پہلے حافظ قرآن بناؤں گا۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی تو پھر دیکھنا چند ہی سالوں کے اندر امت کا طبقہ ترقی پر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ پھر کیا کہا خاندانی اسلام نے؟ ذرا تھوڑی چپتی ہوئی باتیں ہیں۔ خاندانی اسلام نے کیا کہا؟ خاندانی اسلام جب بچہ چلنا سیکھ گیا، بولنا سیکھ گیا،
لیکن کلمہ نہیں سیکھا. کیا سیکھا؟ خاندانی اسلام کا بچہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. جب تھوڑی توتری زبان سے گالیا تو اماں ریکارڈ کر کے نانی کو بھیج دیے, بابا ریکارڈ کر کے دادا کو بھیج دیے. بچے سے پوچھا گیا میاں کلمہ پڑھنے آتا؟ لا الہ الا اللہ والا نہیں آتا نا. یہ خاندانی اسلام ہے. آسمانی اسلام کہتا ہے, جس طریقے سے ابھی ہم نے شیخ کی زبانی سنا, سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو سب سے پہلی نصیحت رب کی پہچان سے کروائی. یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر, رب کی پہچان بچوں کے اندر ہونی چاہیے. رب کون ہے, رب کیا کر سکتا ہے, رب کتنا وسیع ہے, رب کی طاقت کیا ہے, اس کو چھوڑے تو نقصانات کیا ہے, اس کو اپنا لیے تو فائدہ کیا ہے, اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم, آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ خاندانی اسلام کیا کہتا ہے. خاندانی اسلام یہ کہتا ہے جب بچہ اور بچی دونوں بھی پیدا ہوتے, ذرا اچھا سننا اطمینان سے, بچہ اور بچی جب پیدا ہوتے ہیں تو نہ بچی کو داڑھی رہتی ہے نہ بچے کو داڑھی رہتی کیا چھوٹے بچے میں؟ زور سے بولو ذرا. نہیں رہتی. اب بچہ جیسا جیسا بڑا ہوتا, 8-9 سال 10 سال 11 سال 12 سال بولتے کیا ہوتا, اس بچے کے چہرے پہ بال آنا شروع ہوتے, جس کو مونچھ بھی کہا گیا, جس کو داڑھی بھی کہا گیا ہے. دونوں چیزیں اب پیدا ہونا شروع ہوئی. بچہ ذرا 15-16 سال کا ہو گیا اور بچے کے چہرے پہ جمال داڑھی بہترین نورانی آ گئی, مچھیاں بھی آ گئی, لیکن وہ بچے کو اسلامی جو ہے تعلیمات سے کچھ وابستگی تھی تو بچے نے اپنی مونچھوں کو نکال دیا اور داڑھی کو بڑا کر لیا. اب جیسے ہی وہ بچے کی داڑھی بڑی ہونا تھا, خاندان میں بھونچال آتا تھا, سونامی بولتے اس کو, داڑھی والا سونامی. عجیب سا بھونچال ہی آ جاتا, باپ پیچھے ماں پیچھے, نہیں سمجھ میں آتا, چچا کو تایا کو ماموں کو بلا کے ڈراتے ہیں. ارے میاں یہ عمر میں کون رکھے تیرے بھی داڑھی؟ تیرے ابا کو دیکھا ضعیفی میں رکھے تھے, انہوں بڈھے ہو کے بعد رکھتے داڑھی, جوانی میں رکھتے. یہ کیا ہے؟ خاندانی اسلام ہے. یہ خاندانی اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ داڑھیوں کو نکال دیا جائے. دیکھ کیسی شہرت دکھ رہی, کون دیں گا تیرے کو بیٹی؟ استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی کی بنیاد پہ مسلمانوں سے داڑھی کا رجحان ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ہر نوجوان چاہ رہا ہے خان برادری کے جیسا میرا چہرہ بن جائے. یہ بال کیوں آ رہے ہیں میرے چہرے پہ؟ ماں کے تانے, باپ کے تانے, خاندان کے تانے. اب وہ بچہ بیچارہ پریشان ہو کے, جاندے رہے بڑی نہیں رکھے تو نہیں رکھے, چھوٹی رکھ لینا بول کے خشخشی کرا لیتا. اسلامی آسمانی اسلام کیا بولا؟ آسمانی اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ آج تک مسلمان سمجھ نہیں سکا اس کو. خاندانی منصوبہ بندی کے تحت بعض اسکولوں میں ہم نے سنا ہے کہ جب چہرے پہ آپ کے داڑھی ہے تو آپ کو ایڈمیشن ہی نہیں ہے اس میں, اور بچہ پڑھ رہا 2-3 سال ہو گئے لیکن جب تک داڑھی نہیں تھی, لیکن اسی اسکول میں پڑھتے پڑھتے داڑھی آ گئی, لیکن مدرسے میں HOD بلا کے بھائی یہ بابا یہ نہیں چلتا, یہاں پہ داڑیاں نکال کے آنا. استغفر اللہ ربی. مسلمانوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا اور بچے کے چہرے سے داڑھی کو کھینچ کے نکال لیا. آؤ اسلامی جو ہے آسمانی اسلام کیا کہتا ہے, کبھی توجہ بھی کرنا. آسمانی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کو کہا گیا. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے مردو, اپنی مونچھوں کو ترشواؤ, اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. آسمانی اسلام ہے یہ. اپنی مونچھوں کو ترشواؤ, اپنی آنکھوں کو, اپنے جو داڑھیوں کو بڑھاؤ. صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ تو کہا مشرکین اور یہ مجوسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے داڑھیوں کو بھی بڑھاتے ہیں, مونچھوں کو بھی بڑھاتے ہیں. ان کے ہمارے درمیان میں فرق اگر ہونا ہے تو پھر تم داڑھیوں کو بڑی کرو اور پھر مونچھوں کو ترشواؤ. لیکن ہمارے ذہن میں کسی نے ایک بات ڈال دی, پتہ نہیں کہاں سے آئی نہیں معلوم ہے. اسلام دشمن عناصر کی بات ہے یہ, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کئی مرتبہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ میاں داڑھی نکال دینا, مونچھا نہیں نکالنا, مرد کی نشانی.
استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کتنا بڑا جرم نبی کے خلاف ہو رہی ہے بات, آسمانی اسلام کے خلاف ہو رہی ہے بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے خلاف ہو رہی ہے بات کہ داڑھیوں کو نکالا جائے. تہیا کر کے جائیے, آج کے بعد داڑھیوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. تہیا کر لیجئے, ورنہ مرد آدمی ایک تجزیہ ہے, ایک تجزیہ جو نقشہ بنایا گیا دنیا میں, اور پھر ایک تجربہ کیا گیا کہ مرد آدمی عورت سے ڈر رہا کیوں. بڑا چپتا سوال ہے, ذہن میں بٹھا لے کے جائیے. مرد آدمی عورت سے ڈر رہا کیوں؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا نکل کے آئی پتہ ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. ڈر اس واسطے رہا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو ڈرا کے بری تمہارا بھی چہرہ ویسی میرا بھی ویسی, تمہاری کہیں کو سنو. اللہ نے اس واسطے عورتوں کو جو ہے ڈھوس ڈالنے کے لیے, عورتوں پر روب جمانے کے لیے کہا تم چہروں کو داڑھیوں کو بڑی کرو, عورت دکھتے ڈر جانا. کہاں ہے؟ نہیں. داماد اگر داڑھی والا مل رہا تو وہ بچے کالج میں پڑھنے والی اندر سے فرمائش کر دے رہی, کر کے بری ان کو داڑھی ہے بھائی میں نہیں کرتی, دیکھو ان سے پہلے بول دے رہا ہوں. عورت شادیاں کر رہے ہیں اس واسطے, مرد سے نہیں کرتی میری عورت تو عورت سے عورت کر لے رہی شادی. استغفر اللہ رب لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آسمانی اسلام کہتا ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ, اور اللہ کے واسطے مذاق نہ کو بناؤ داڑھیوں کا. یوں 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 نہیں, چھوڑ دینا, جان دو اس کو, کہاں تک جاتی دیکھیں گے. اللہ جتنے مقدر میں رکھا پوری بننے دو اس کو. نہیں. اور خوش نصیب ہے وہ لڑکی, میں تو کہوں وہ بیوی جو اپنے شوہر کو داڑھی میں دیکھ کے پسند کرتی. الحمدللہ داڑھی میں دیکھ کے جو لڑکی پسند کرتی ہے, آسمانی اسلام کا کہا خوش نصیب ہے وہ لڑکی. لیکن کہاں ہے, ہم نے ذہن بنایا ہی نہیں اپنا, اپنے اولاد کا ذہن ہم نے بنایا ہی نہیں. لہذا عزیزان محترم اپنے داڑھیوں کو ہاتھ مت لگائیے, اپنے داڑھیوں کو ہاتھ مت لگائیے. ایک چھوٹا اور ایک جو ہے نا تجربہ آپ لوگ نہیں کرتے نا, اس کا چھوٹا سا تجربہ یہ بتا دوں. ایک ریاست, صرف ایک ریاست, ہماری ریاست کا نام کیا ہے جی؟ زور سے بولو, ڈرنے کو. ہاں کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے کیا ہے؟ پھر ایسا ڈرنے کیا جی تلنگانہ بولنے بھی. ارے میں پاکستان کا نام تھوڑا ہی پوچھا کہ اس میں وہ ریاست کا نام وہ ہے کیا بول کے. ارے ہے تلنگانہ ہندوستان میں, ہماری ریاست ہمارے ملک میں, وہی بولنے ڈرتی ہے قوم. عجیب سا فلسفہ ہے قوم کا ہے. آؤ ذرا تجربہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھا کے ختم کر دیتا ہوں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی. انفرادی عبادت کا بھی وقت میں ہونا ہے. مختصر بات یہ ہے, یا کوئی بھائی اگر مجھے بتا سکتا ہے تو یہ بتانا کہ مسلمان, صرف مسلمان کی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے, غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. مسلمان اپنی داڑھییں اور سر کے بال بنا کے سالانہ حجاموں کو کتنے پیسے دے رہے ہوں گے اندازہ؟ کچھ بھی نہیں کرتے. آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے کون سے گھر میں بچی اچھی ہے, چیٹنگ کیسا کرنا, انہوں کالج کو کتنے بجے جاتے, نئی گاڑی ان کے پاس کیسا ہی, ارے پرسوں پھرے جاتا پھرے کے لے رہے ہیں کیا انہوں, ان کا بچہ باہر گیا تو آپ دیکھو بھائی کیا کہ رہنا, ارے وہ پلاٹ لے لیے. ہماری پوری زندگی اس میں سے, پوری زندگی اس میں منحوسیت میں. یہ نہیں کریں گے قوم کی خدمت کا کام ہے, اس کو کیسے جو نہ روکا جائے, کیسے کیا جائے. اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ صرف تلنگانہ کی ریاست کی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے. نہیں معلوم؟ نہیں معلوم تو نہیں معلوم بول رہا, جلدی بولنا تو پھر بات آگے بڑھ جاتی. نہیں تو آپ لوگ نہیں بولے تو ویسی رکا ہوا رہتا ہوں میں بھی. معلوم؟ پھر کیا معلوم جی؟ نہیں 1000 بات میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں بھائی, میں ٹوٹل پوچھ لیا آپ لوگوں سے کہ بھائی سالانہ ہم صرف داڑیاں بنا کے کتنے پیسے خرچہ کر رہے ہیں. ہاں نہیں معلوم؟ نہیں جی, میں پوری ایک ریاست کی بات کر رہا ہوں نا میں آپ سے. ایک ریاست میں کتنے پیسے لگ رہے ہوں گے ہمارے, ایک مسلمان بنایا تو سالانہ 15,000 روپے ہوں گے. چلو ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیا میں. یہ پورے مسلمان مل کے کتنے پیسے خرچہ کر رہے ہوں گے صرف داڑھی بنا کے. بول رہا ہوں میں آپ سے, زیادہ باتیں نہیں, آپ کہہ کے تحقیق کر کے بعد میں میرے سے ملاقات کرنا آپ انشاءاللہ. ایک سال کے اندر یہ قوم صرف داڑیاں بنا کے 22 سے 25 کروڑ روپے خرچہ کر رہی ہے. پورا ریکارڈ ہے ہمارے پاس, ایسے نہیں آن لائن. کیا بنا کے بھائی؟ ارے بولو جی, داڑیاں بنا کے. داڑھی بنانا سنت میں سے ہے کیا؟ داڑھی بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے کیا؟
داڑیاں بنانا اللہ کو راضی کرنا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، پھر بھی کر رہے ہیں مسلمان. لہٰذا بڑھنے دو اس کو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. فری میں بڑھ رہی نا؟ نہیں بڑھ رہی فری میں؟ نہیں بھائی، جس کی داڑھی بڑھی ہے اس کو جی ایس ٹی زیادہ لگتا کہتے ایسا ہے کیا؟ جس کی داڑھی بڑھی ہے وی ایس ٹی لگتا کہتے ایسا ہے کیا؟ نہیں، اب داڑھی بڑھی ہے انکم ٹیکس لگانا ان کو کیسا بھی، ایسا ہے کیا؟ ارے کچھ بھی نہیں ہے، فری میں بڑھ رہی، انہیں تیل بھی نہیں لگاتے اس کو، آپ بیچاری کو نہیں، اس کو تیل لگاتے نہ کچھ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ خود بخود ہی چہرے میں دے دیا، بال بڑھو 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 بڑھو، پھر بڑھتے چلے آتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نانا جی کا چہرہ کیسا تھا؟ ہم نے ان کو بہت زیادہ نہیں دیکھا ہے، ہم دور دراز کے لوگ ہیں، ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں، ذرا بتائیے نا آپ کے نانا کا چہرہ کیسا تھا، پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین جواب دے کر کے کہا، رسول اللہ میرے نانا کی داڑھی سینے کو گھیری ہوئی تھی، اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا کسی سے بات کرتے تو اپنی یہ انگلی لے کر کے اپنی داڑھی میں گھمایا کرتے تھے. اب جس کو داڑھی نہیں ہے سنت کہاں سے مکمل کرے گا بیچارہ؟ نہیں، بیچارے آخر صاحب کا ایک لطیفہ یاد آ گیا میرے کو ابھی بات کرتے کرتے. آخر صاحب جو ہے نا بیچارے اچھا سناتے تھے چوک کی مسجد میں، مر گئے بیچارے، لیکن اچھی باتیں ان کی بہت اچھی باتیں ہیں. انہوں نے خود بولے تھے، اس میں ہم بھی شامل تھے، تو انہوں نے بولے کہ میاں جو داڑیاں نکالتے نا ان کے واسطے ایک لطیفہ ہے، سنو. بولے کیا ہے لطیفہ؟ وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک عورت اور مرد کی شادی ہوئی بیچاروں کی، شوہر کو داڑھی نہیں ہے، بیوی کو بھی داڑھی نہیں ہے، اور بچہ ہوا ان کو. اب بچہ ہوا تو کیا کرے مما بابا؟ بولے بھائی بچوں کو ذرا اچھا پالنا بول کے بیچ میں بچوں کو سلا لے کے ادھر امی سو گئے ادھر ابا سو گئے. اب نیند میں گہری چل رہا، سو رہے، بچہ رات کو اچانک نیند میں سے اٹھا اور ابا کو ہلا کے امی امی بول رہا. شرم کی بات ہے نا، یہ شرم کی بات ہے، بہت بری بات ہے، لیکن دل کو چھو جانے والی بات ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ داڑھیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مونچھوں کو، دیکھو مونچھوں کو بھی بڑھانا چاہیے. یہ قوم ایسی چاہیے بھائی، ارے یہ کیا بول دیا مولوی صاحب، خطرناک بات. نہیں، ابھی تو شادی اس نے بھی، رشتہ بھی ہونا ہے، فوٹو بھیجے تو لوگ کیا بولیں گے؟ ارے یارو تمہارے مقدر کی لڑکی کہیں بھی ہے نا، انہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہن دو، رشتہ برابر ہو کے رہتا. اللہ نے واضح کر دیا کلام اللہ قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے دنیا میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے نا. ٹھیک ہے، ایک آخری بات بتا کے بات کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، بہت وقت ہو جا رہا. آخری بات یہ ہے، سود کا نظام ختم کرنے کے لیے آیت زمین پہ، اچھا سننا ذرا غور سے سنو، اور ماں باپ کی خدمت کرنا ہے تو آیت زمین پہ، ٹھیک ہے نا. پڑوسی کے حقوق ختم جو ہے اچھے کرنا ہے تو آیت زمین پہ، حلال کھانا ہے تو آیت زمین پہ، حرام سے بچنا ہے تو آیت زمین پہ، تجارت اچھی کرنا ہے تو آیت زمین پہ، شراب چھوڑنا ہے تو آیت زمین پہ. بہت ساری چیزیں جو زمین پہ آیتیں ہیں، لیکن ایک شے ایسی ہے آسمانی اسلام کے اندر جس کو آسمان پہ بلا کے دیا گیا. وہ کیا ہے؟ نماز. اللہ اکبر، امت کو اچھا معلوم ہے الحمدللہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہو گئی، کہاں گئے یہ نمازی؟ جبکہ سب کو معلوم ہے اتنا بڑا رتبہ ہے نماز کا، نماز کی وہی اللہ دنیا میں بھی بھیج دے سکتے تھے. لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بتاؤ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، لیکن اللہ نے اس عبادت کو آسمان پہ بلا کے نبی کو تحفتاً دیا. اس کا مذاق کیسے بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ غور کرو ذرا، اس کا مذاق کیسے بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ فجر میں تن آ کے سو جائیں گے، بس ختم ہو کے بعد نہیں ہو سکتا میرے سے، نہیں اٹھ سکتا میں، دن میں کام جانا ہے، سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. رات کو 2 بجے تک جگ کر یہ قوم جو ہے نا فجر کی نماز کو ضائع کرنے والی بن گئی، 5 وقت کی نماز کو چھوڑ کر یہ جمعے کو بھرنے والی بن گئی. تو کہاں سے کامیابی ہوگی؟ عزیزان محترم، خاندانی اسلام کہتا ہے، خاندانی اسلام یہ بتاتا ہے دیکھو ہم یہاں جتنی عبادت کرنا ہے جتنا بھی ہو کر لو، چلتا ایسا. آسمانی اسلام کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے. اب آپ خاندانی اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں یا آسمانی اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب آؤ خاندانی اسلام کی بات پہ اگر چلیں گے تو نقصان کیا ہونے والا ہے. ابھی نماز تراویح میں سورہ مدثر پڑھایا گیا، غور سے سنو ذرا، پڑھنے کا سورہ ہے. میں 2 باتوں کی نصیحت ضرور کروں گا آپ کے لیے. ایک تو یہ کہ اب جو خالی وقت ملے گا انفرادی عبادت کے لیے، جس کو قرآن اچھے پڑھنا آتا ہے وہ سورہ واقعہ پڑھ کر تمام لوگوں کو ترجمہ سنائے. اس کا سورہ واقعہ پڑھو، ایمانی حرارت بڑھے گی، ڈر اور خوف پیدا ہوگا اللہ کا.
بڑا کربناک سورہ ہے وہ سورہ واقعہ، قیامت کے تعلق سے یہ سورہ واقعہ، کیا کیا ہوگا اس کے اندر وہ بتایا گیا ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک یہ اور 30واں پارہ مکمل ترجمے سے پڑھ لیجئے انشاءاللہ. اعمال درست ہو جائے گی، اللہ سے محبت ہو جائے گی، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی، جہنم کیا ہے سمجھ میں آئے گا، اور قیامت کا زلزلہ کیا ہے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. خیر مختصر بات یہ ہے، سورہ مدثر میں ان کے لیے پیغام دیا گیا جو نماز مکمل چھوڑے ہوئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے کیا ہوگا بھائی، کچھ تو بولو. اللہ کے بندو کہاں چلے گئے؟ جنت میں چلے گئے کیا؟ مغفرت ہو گئی سب کے، چلے گئے جنت میں بول گئے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. سن لیجیے، ان کے لیے پیغام دیا گیا سورہ مدثر کے ذریعے سے جو بے نمازی نہیں پڑھتے، جمعے کو جمعہ پڑھ لیتے، نہ قبول ہوتی. 5 وقت کی نماز پڑھے تو جمعہ قبول ہوتا، 5 وقت کی نہیں پڑھ کے خالی جمعے کو جمعہ چلے گئے تو نہیں ہوتی نماز صاحب کی. وہ نماز آپ کے لیے بولتے لے کے جاؤ، چلو تمہارا حساب ہی نہیں ہے اس کے اندر. نمبر 1. اور ان نمازیوں کے لیے جو فجر چھوڑ کے ظہر پڑھتے، ظہر چھوڑ کے عصر پڑھتے، عصر چھوڑ کے مغرب پڑھتے، مغرب چھوڑ کے عشاء میں کیسا بھی رہتے ہیں. 3 وقت کی پڑھا، 2 وقت کی پڑھا، 1 وقت کی پڑھا، 4 وقت کی پڑھا، ایسے بھی بے نمازی ہیں معاشرے کے اندر. ان سب کے لیے اللہ نے پیغام خطرناک دیا. سورہ مدثر آیت نمبر 41، آیت نمبر 42، آیت نمبر 43، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45. خطرناک پیغام ہے، لے کے جاؤ آج کی رات. اس کے بعد ایک بھی نماز اپنی زندگی سے جانے نہیں دینا، چاہے بھوک لگو چاہے کچھ ہو. گھر میں پڑھنے کی نوبت ہے، گھر میں پڑھو، لیکن نماز نہیں چھوڑنا کبھی بھی. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ اکبر. خطرناک بات اللہ نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک بیان کر دی. اور اللہ فرماتا ہے کہ پوچھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا. بات غور سے سننا دوست، یہ صرف اور صرف نمازیوں کے تعلق سے بات ہے، یہ صرف نمازیوں کے تعلق سے بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا. ما سلککم فی سقر. اللہ اکبر. یہ جملے بڑے خطرناک ہیں، پڑھیے انشاءاللہ. اللہ پوچھ رہا ہے تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا. انل مجرمین، اے مجرموں. اللہ اکبر. بابا کا رشتہ ختم، بھائی کا رشتہ ختم، دوست کا رشتہ ختم، مرشد کا رشتہ ختم، استاد کا رشتہ ختم. جو جہنم میں چلا گیا اس کو کیا بولا گیا؟ مجرم. جو بے نمازی ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اے مجرموں تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، بتائیں گے؟ اللہ اکبر. جو جہنم میں رہیں گے ان کا سب سے پہلا جواب یہ رہے گا قالوا لم نکن من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے. کون جائیں گے بھائی جہنم میں؟ کون جائیں گے بھائی؟ اب وہ سود خوراں، جھوٹے، مکاراں، وہ پھر الگ ہے وہ. لیکن یہاں اللہ ان 5 آیتوں میں بے نمازیوں کو چیلنج کر کے کہا جو بے نمازی ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، عورتوں اور مردوں کے ہاتھ میں ہے. پوری جتنی بات سن رہے ہیں یہاں پہ کہ نماز کے بعد بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی بن جائے گی انشاءاللہ. رمضانی مسلمان نہیں، رحمانی مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. مسجدوں کو بھریں گے انشاءاللہ العزیز، ہے نا. تو آئیے اسلام کی طرف آئیے، آسمانی اسلام کی طرف آئیے. یہ خاندانی اسلام سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. آئیے پروگرامنگ بنائیے، رمضان کے بعد کی پروگرامنگ بنائیے انشاءاللہ تعالی. اس مسجد سے بہت سارے فلاحی کام ہوتے ہیں الحمدللہ. جو بھائی دور ہیں وہ قریب آ جائیے، پتہ چلے گا کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں الحمدللہ. آئیے، سب کے لیے دروازے کھلے اس کے اندر. ہم تنگ نظری کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن جو حق پیغام اللہ نے آسمان سے جو نازل کیا ہے اسے کہنے میں کبھی گریز بھی نہیں کرتے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ آج کی رات کو ہمارے لیے شب قدر کی رات بنائے. اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے، ہمارے سینوں کی رنجشوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہمارے رکوع کو قبول فرما، ہمارے قیام کو قبول فرما، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما. اس مہینے میں ہم نے جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کیا ہے اللہ اسے بھی قبول فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے.
جزاک اللہ.